بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ بھائی کچھ کتابیں ایسی ہیں جن سے آپ نے فتویٰ نہیں دینا۔ اب ان کی مختلف وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں دینا، مختلف وجوہات پائی جاتی ہیں۔ تو اب چوتھی آ رہی ہے الوجہ الرابع الندرۃ والنفاذ، جناب نادر اور نایاب ہونا۔ کوئی کتاب جو ہے نادر وندرۃ والنفاذ کے لیے نادر اور نایاب ہوگی، اس میں سے ہونا کا كثير من الكتب الفقهية التي كانت معتمدا متداولة في زمنها ولكن نقلت نسخها۔ کہ کچھ کتابیں ایسی تھیں کہ جو تھیں وہ اپنے زمانے کے اندر تو چلتی تھیں، ان کتابیں پائی جاتی تھیں، لیکن زمانے کے اعتبار سے کیا ہو گئی، وہ پھر نایاب ہو گئیں۔ لیکن بھائی صلاح جہاز نسخہ اللہ نادر، کہ ان نسخے سے نادر ہی پائے جاتے ہیں۔ حکم حاصل قسم انه لا ينبغي للمفتي ان يتعجل في الاعتماد عليها ما لم يتبين بالدلائل القوية ان هذه النسخة وصلت الينا سالمة من التحریف۔ کہتے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ مفتی جلدی نہ کرے فتویٰ دینے میں جب تک کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ واقعی یہ جو کتاب ہمارے تک پہنچی ہے یہ بغیر تحریف کے ہم تک پہنچی ہے۔ دیکھو ایک کتاب اگر نادر ہو جاتی ہے نا، اور وہ مارکیٹ میں اگر وہ ہو بھی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کیا کیا گیا ہے، اس کتاب میں تھوڑی بہت تحریف کر دی گئی ہو۔ اب ایک کتاب ہوتی ہے جو بڑی چل رہی ہوتی ہے، اگر ایک جگہ پہ گڑبڑ ہو گئی دوسری جگہ سے دیکھ لیں گے، کسی جگہ سے دیکھ لیں گے، تو نایاب کتاب میں یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہیں طوی نظال کا بکرا ان واضحۃ و شواہد قویۃ فلا باس بہ۔ اگر تمہیں واقعی پتہ چل جائے کہ جناب یہ ہم تک صحیح طریقے سے پہنچے، اس میں تعریف نہیں ہے، پھر تو اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وقت ظاہرت فی زمانہ کتب قدیم کان نافع فی انس زمانے۔ اب بہت سی ایسی کتابیں جو قدیم زمانے میں کیا ہو گئی تھیں، نایاب ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ کیا ہو گئی ہیں، اب ویتبعها الناشرون فی نسخۃ خطیۃ ظفروا بها۔ تو ناشرین جو پبلشرز نے کیا کر لیا، اس کو اب جو ہے نا قلمی نسخوں سے اس کو اب چھاپ بھی لیا ہے۔ فإن كان اصل المطبوع نسخۃ واحدہ، چلیے تو کہتے ہیں فقط اگر تو کیا تھا، اصل مطبوع صرف ایک ہی نسخہ تھا، من غیر ان يتصل سند الى المؤلف، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو کیا کرو گے، من غیر ان يتصل سند الى المؤلف کہ جی سند کو یہ فیم باغی تثبت، پھر اعتماد علیہ، پھر احتیاط سے کام لینا ہے۔ اچھا اب ایک ہی نسخہ سمجھو، اور یہ بھی نہیں پتا کہ آخر مصنف تک اس کی واقعی وہ پوری سند جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، تو اب کہتے ہیں فیم باغی تثبت، احتیاط سے کام کرنا ہے۔ یعنی لیکن هناك كتب نشر العلامة بتحقيق ورسم بعد مقابلة نسخ خطية متعددة قد حصلت من أماكن مختلفة۔ لیکن جو قلمی نسخے ہوتے تھے وہ مختلف شہروں میں پائے جاتے تھے، مختلف جگہوں پہ، اب ان سے مل کے ایک اس کا فلا باس اعتماد على مثل هذه النسخ المطبوعة۔ تو اب اگر مختلف قلمی نسخوں سے اس کو تیار کیا گیا ہے تو پھر ایسی کتاب کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وطن درج فی حال کسی کو تو ملا تو نسخہ صحیح ہے فإنها وإن كان متداول فيما بين الناس ہے، کہتے ہیں اسی کے اندر ایسی کتابیں آ جائیں گی کہ جن کے نسخے نہیں پائے جاتے، صحیح نسخے جو ہے نا، ولكن مملوءة من اغلاط النساخ والتابعین، ٹھیک ہے نا، کتنے لوگوں کے درمیان میں تھے، لیکن کیا ہوا تھا ان کتابوں کے اندر جو ناسخین تھے، جو لکھنے والے تھے، ان کے طبع کرنے والے جو تھے، انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہوئی تھیں۔ کتاب النوازل فقی ابو الیاس، جیسے نوازل فقی ابو الیاس کی کتاب ہے، والبنایا شر الہدایہ للعینی، ان کی عینی، فإن نسخ حاضر کتابیں مجمع فی دیارنا، ان کے نسخے ہماری کتاب اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن ملیۃ بالاخطاء، بھری المطمئیت، اشاعت کی غلطیوں سے بھرے پڑے ہیں، بما یتاثر به فهم المراد، یہ سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، وربما ينقلب المعنى، معنی تبدیل ہو جاتا ہے بعد میں، بالکل فلا يعتمد علیہ الا بعد انتهاء صحت النسخہ، جب تک کہ نسخے کی صحت نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کوئی چیز کیا ہو گئی ہے، ٹوٹلی کیا ہو گئی، غائب ہو جاتی ہے، تو اس طرح جو نسخے کتابوں میں دیکھو گے آپ، بہت سی فقہ کی کتابوں کے اندر نا ایسا بھی آتا ہے کہ بات لکھی ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی
عبارت وغیرہ چھوٹی ہوئی ہوتی ہے کسی جگہ سے، وہ بات سمجھ نہیں آتی، معنی تبدیل ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ ہم آتے ہیں جی الوجہ الخامس، پانچویں وجہ، الشک فی نسبت الکتاب المؤلف، کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ اس کتاب کی نسبت کرنے میں مؤلف کی طرف سے ہے۔ ہناک کتب منصوبۃ للمؤلفین المعروفین بالعلم والفقہ ویعدان غیر نادرہ ولکن لا یتیقن نسبتها الی مؤلفیہا، بہت سی ایسی کتابیں ہوتی ہیں، مشہور بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پکا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتاب واقعی اس فلاں اس مصنف نے لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے۔ منہا، اب کون کون سی ہیں؟ کتاب المخارج والحیل المنسوب الی الامام القاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ، کتاب المخارج والحیل جو ہے یہ کتاب نسبت کی جاتی ہے امام یوسف کی طرف، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ فإنه تعلم تردد العلماء فی کون من مؤلفات ابی یوسف، کہ ہمیشہ سے تعلمہ ہمیشہ سے مصنفین علماء جو تھے وہ اس تردد میں رہے ہیں، اس کی نسبت ابو یوسف کی طرف کرنا درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وصحیح انہ کتاب منحول لا تصح نسبت القاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ، یاد رکھو صحیح بات یہ ہے کہ انہ کتاب منحول، کہ اس کی نسبت غلط کی گئی ہے، کتاب المخارج والحیل کی نسبت امام ابو یوسف کی طرف۔ فإن رواته، اس لیے کہ جو اس کے راوی ہیں ان ابو یوسف مجہولون، وہ مجہولون، بعضهم کذابون، بعض کذاب ہے، وقذا علامہ القوثری رحمۃ اللہ فی حاشیتہ علی مناقب ابی حنیفہ تھا، تو کہتے ہیں کہ علامہ کوثری نے جو ہے ذکر کیے فی حاشیتہ اپنی حاشیے میں علی مناقب ابی حنیفہ تھا للذہبی جو ہے نا، اس میں سے انہ روایت القذاب، روایت القذاب ابن القذاب محمد بن حسین بن حمید، یہ قذاب ابن قذاب محمد بن حسین بن حمید کے ان محمد ابن بشر رقی ان خلف ابن بیان، روایت المجھول ان مجھول، تو یہ کیا ہے، مجھول کی روایت مجھول سے فلا ایسے اجماع ہو رہی ہے۔ ومنها الفتاوی العزیزیہ، فتاوی عزیزیہ المسئول الشیخ عبدالعزیز المحدث الدہلوی، اس کی نسبت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی طرف کی جائے، عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرف۔ فإن هذا الكتاب ليس من تالیفی، فإنما جمع رجل فتاواه بعده، ایک آدمی نے جمع کیے ان کے فتاوا کو، والجامع لا یعرف، جامع کا پتہ نہیں کسی جمع کیے تھے۔ وقد سمعت من والدی الشیخ المفتی محمد شفیع قدس سرہ انه یوجد فی هذه الكتاب الحاقات، کچھ زائد باتیں ہیں، لا تصل نسبت الى الشیخ الدہلوی رحمۃ اللہ، فلا ينبغي اعتماد ما لم يتعید مضمونه بدلیل آخر، جب تک کہ کوئی اور دلیل سے اس کی تائید نہ ہو جائے۔ تو یہ جو بات تھی نا، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جناب علی بات غلط بھی تو ہو سکتی ہیں نا نسبتیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں بھی کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کہ کیا کچھ دن پہلے ہوا تھا نا، سوال ہوا تھا جیسے حدیث کے اندر جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، یہاں پہ بھی تو اعتماد ہے، تو اس کا دیکھیں نا، اس کا طریقہ کار وہ بنایا جا رہا ہے نا، بتایا جا رہا ہے کہ کیسے جو ہے نا نسبت کرنا کیسے ہوتی ہے ان کے۔ الوجہ السادس کون الکتاب فی غیر موضوع الفقہ، یہ کتاب جو تھی کسی کتاب پر فتویٰ دینا، ایسی کتاب پہ نہ دینا جو اس کا موضوع فقہ نہ ہو۔ ربما یکون الکتاب موضوع آخر سوى الفقہ کا تصوف، بعض دفعہ کتاب تصوف کی ہوتی ہے، والاسرار، ٹھیک ہے نا، اسرار کی ہے، والادیہ دعائیں ہیں، اور تفسیر، والحدیث فإنه تصرف المسائل الفقہیہ طبعا لا مقصود، ان میں اگر فقہی مسائل آتے ہیں تو طبعا آتے ہیں، مقصوداً نہیں آتے ہیں۔ کثیر ما یوجد فی مثل هذه الکتب ما هو خلاف المذهب الراجح ما جرت کتب مؤلفیہا، اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر خلاف راجح ذکر کر دیا جاتا ہے، اگرچہ مصنف بڑے اونچے درجے کے تھے، لیکن انہوں نے کیا کر دی، ایسی بات ذکر کر دی جو غیر مقتضی قول تھا، اس لیے اس کو بڑے اعتماد دیکھنا پڑتا ہے۔ وقد وجدت غیر واحد من مثل ذلك فی عمدۃ القاری للعین تعالی، عمدۃ القاری جو ہے، ٹھیک ہے نا، عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح جو ہے، علامہ عینی کے حنفی ہیں، بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں اس میں بخاری شریف میں بعض دفعہ احناف کا جو مسلک ذکر کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ بل مرقات علی قاری، مرقات جو ہے جو مشکات کی شرح ہے، اس لیے مرقات میں دیکھ کے کیا نہ کرنا، کسی کو جواب نہ دیتے رہنا کہ مرقات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مرقات میں نہ دیکھنا۔ بعض اساتذہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ مرقات سے جو دیکھ کے
جن کی مطلب کی کتابوں کے اوپر اتنی گہری نظر نہیں ہوتی اس طرح، کہتے ہیں مرقات میں تو لکھے ہوئے ہے، حالانکہ مرقات مولا علی قاری کی جو ہے یہ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں خیال کرنا چاہیے۔ اچھا ایسے ہی اچھا جی وہ مبارک، اچھا جی کیا آ گیا، وہ مبارک الازہار ابن ملک رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن ملک رحمۃ اللہ کی جو ہے نوشاد کثیر میں تصوف کی کتاب میں جو ہے اس میں بھرمار لکھی ہوتی ہے۔ اچھا تصوف کی کتابوں کے اوپر مسائل نہ وہ کر لینا جی وہاں فلاں کتاب میں لکھا ہوا تھا، مثال ان العین تعالیٰ ذکر مسئلہ شافیت ان الاحرام بالنیت جائز عندهم، اسی مثال دیکھیے ذرا، علامہ عینی رحمۃ اللہ نے کیا کیا ہے، مذہب شوافی جو ذکر کیا ہے، شوافی کا مذہب جو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا ان الاحرام بالنیت ہے کہ احرام بالنیت المبہمہ جائز عندهم، ایک آدمی حج پہ گیا ہے اس نے مبہم احرام کی نیت باندھی ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب شوافی کہتے ہیں کہ جناب مبہم احرام، اس نے خاص نیت نہیں کی تمتع کر رہا ہوں یا قران کر رہا ہوں، یہ اس نے کوئی خاص نیت نہیں کی، اس نے مبہم کی، وہ کیا بتاتے ہیں استدلالهم بقصۃ علی و ابی موسیٰ، حضرت علی اور حضرت موسیٰ کا قصے سے استدلال کرتے ہوئے کہ احل احرام باندھا تھا کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا، انہوں نے جب یہ آئے تھے نا یہ حضرات، یہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ اکٹھے ساتھ نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے نا دونوں حضرات، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جو جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے ویسا ہی کیا کیا ہے ہم نے بھی کیا کیا ہے احرام باندھا ہے، یعنی جو ان کی نیت ہوگی ہماری بھی کیا ہوگی وہی نیت ہوگی۔ اب یہ کیا ہے، یہ مبہم ہے نا، فیجوز ذالک اليوم ایضا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ فیجوز ذالک اليوم ایضا بأن انسان احرام کا احرام ہے، صحیح ہے، آج بھی جائز ہوگا کہ جناب اگر ایک آدمی احرام باندھا، جیسے زید نے احرام باندھا ہے، فإن كان زید احرم بحج، اگر زید نے احرام باندھا حج کا، کان ھذا بحج ایضا، وإن كان بعمرۃ فبعمرۃ، فإن كان بهما فبهما، اگر اس نے دونوں کی نیت کی ہے تو دونوں کی آ جائے گی، یعنی قران کی نیت کر لی ہے۔ فإن كان زید احرم مطلقا، اگر اس نے مطلقاً احرام باندھا تھا، میں نے مطلقاً احرام باندھا ہے، سارا ھذا محرم باحرام مطلق تو محتم، فیسر ما شاء من حج و عمرۃ، جدھر چاہے پھیرتے پھیرتے، ثم قال عین تعالیٰ، پھر علامہ عینی کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ولا یجوز عند سائر العلماء والائمۃ رحمۃ اللہ، اچھا پھر کہتے ہیں کہ جناب علی شوافی کا ذکر بھی کیا، پھر کہتے ہیں کہ ولا یجوز، جائز نہیں ہے، عند سائر العلماء والائمہ رحمۃ اللہ الاحرام بالنیت المبہمہ، کہتے ہیں کہ سب ائمہ کے نزدیک جو ہے نا مبہم احرام باندھنا جائز نہیں ہے، لقول تعالیٰ واتموا الحج والعمرۃ، ولقول فلا تبطلوا اعمالکم، لأن هذا كان لعلی، ولأن هذا کہتے ہیں حضرت علی کی کیا تھی خصوصیت تھی، وکذا لابی موسیٰ شریف، ابو موسیٰ شریف کی خصوصیت تھی، خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی پہلے کیا کہ جی اس میں سے، اچھا جی اب سب کا انہوں نے کیا کر دیا، جیسے یہ بھی کر دیا، پھر ذکر کیا، اب سمجھو ذرا، اب مسئلہ کیا ہے، فذکر مذہب سائر الائمہ، تمام ائمہ کا مذہب ذکر کیا ہے، ومنہم الحنفیہ، حالانکہ حنفیہ بھی اس میں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان الاحرام بالنیت المبہمہ لا یجوز، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی کہتے ہیں کہ جی ان الاحرام، کہتے ہیں انہوں حنفیہ ہے کہ ان الاحرام بالنیت المبہمہ لا یجوز ولکنہ خلاف المذہب المعتمد عند الحنفیہ، ٹھیک ہے، کہ جی احرام مبہم نیت کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ بتلا ولیکن خلاف المذہب المعتمد عند الحنفیہ، لیکن یہ معتمد مذہب کے خلاف ہے، حنفیہ کا جو معتمد مذہب ہے، وصحیح ان الاحرام والمعلقۃ جائز عندهم مثل مذہب الشافعیہ، تو جیسے شوافی کے نزدیک کیا ہے جائز ہے، احناف کے نزدیک بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو احناف کے نزدیک بھی مبہم جائز ہے، مبہم جو ہے وہ جائز ہے، صحیح ان الاحرام بالنیت جائز عندهم مثل مذہب الشافعیہ، ذکر ابن ابی تعالیٰ عن اللباب، اس لیے جو ہے نا ابن ابی نے لباب سے ذکر کیا، تعین النسک لیس تعین النسک لیس بشرط،
کہ تعیین کرنا جو ہے یہ شرط نہیں ہے اس میں احرام، فصح میں وہ ہوں تو منہ وبما احرم به الغیر، اور اسی طرح ہی احرم به الغیر، اس طرح جس نے اس نے کسی نے کہا کہ احرم به الغیر، جس طرح غیر نے کیا کہ احرام باندھا میں بھی کر سکتا ہوں. ومثل ذکر الحسکفی رحمۃ اللہ فی متن در المختار من غیر ذکر خلاف فی الحنفیہ، اور در مختار میں تو انہوں نے بغیر کسی احناف میں کوئی اختلاف ہی ذکر نہیں کیا کہ اس بارے میں کوئی اختلاف ہی ہے. حکم هذا القسم اللہ یعطى المسائل اذا كان مخالفا للكتب المعروف الموثوق بها التي الفت لبیان المذہب واللہ اعلم. تو کہتے ہیں ان کتابوں کا کیا ہوگا کہ ان پہ اعتماد نہ کیا جائے کہ جو جس میں خلاف مذہب اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے، جو ایسی کتابیں جو خاص طور پہ مذہب کے لیے لکھی گئی ہیں ان کی کتابوں کے خلاف اس کو نہیں کیا جائے گا. اب آپ کا سوال آ گیا کہ جناب علی اس کا مطلب ہے کہ حدیثی کتابوں میں، ہاں حدیث کی کتابوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو آپ پڑھتے آئے ہیں نا، اب آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو کبھی استاد صاحب نے بتایا نہیں کہ جناب وہ تو کہتے ہیں جی اس میں جی شوافے کا قول یہ ہے، حنفیہ کا قول یہ ہے، مالکیہ کا قول یہ ہے، حنبلیہ کا قول یہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ ان کا قول نہیں ہوتا ہے جو بتایا جا رہا ہوتا ہے کتابوں میں جو آ رہی ہوتی ہے، یا ہمارا اپنا جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ترمذی شریف کے اندر بھی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو ترمذی شریف تو، اور میں شروحات کی بات کر رہا ہوں، جو شروحات وغیرہ لکھی جاتی ہیں یا کچھ وہ کیا جاتا ہے، بعض دفعہ جو ہے یا وہ پورا مذہب نہیں کیا ہوا ہوتا. جب تک کہ ان کتابوں سے جو ان کی اصل ماخذ ہیں وہ نہ پتہ چلے، ہم کوئی وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس لیے آپ شروحات میں دیکھیں گے بعد میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی امام شافعی کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ کی جاتی ہے، اس قول کی نسبت امام شافعی کی طرف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ صحیح مذہب یہ ہے، بعد میں وہاں شروعات میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مبہم نیت سے کیا مراد ہے؟ مبہم نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے متعین نہیں کیا نا، متعین نہیں کیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. ابھی آپ نے جو ہے نا وہ کہا کہ جناب علی کہ جی میں کیا کر رہا ہوں، میں ایسا احرام باندھ رہا ہوں، جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ جناب میں نے ایسا احرام باندھا جیسے فلاں آدمی نے جس چیز کا نیت کی ہوگی تو میری بھی نیت ہوئی ہے. احرام باندھتے ہوئے جو ہے بعد میں کیا کر لیتا ہے، اس کی تعیین کر لیتا ہے کہ جناب میری کیا تھی نیت یہ ہو گئی ہے اس سے، تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے. لیکن ایک دفعہ ایک نیت کر لیے پھر دوسری نیت نہیں کر سکتا، چینج نہیں کر سکے گا، یہ بھی خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ اگر جو ہے نا کہتا ہے کہ جی میں نے کیا کر لی ہے، یہ اس لیے جب پاکستان سے جب لوگ جاتے ہیں نا تو ان کو خاص طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ جناب تم یہ نیت نہ کرنا احرام باندھتے ہو کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. کیونکہ پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں نا، پہلے عمرہ کرتے ہیں، یا تو اکٹھی نیت کرو قران کی کیا کرو کہ جی میں عمرے اور حج کی نیت کر رہا ہوں، پھر تو کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے قران ہو جائے گا. لیکن اگر صرف حج کی نیت کرتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ یہ تو حج افراد ہو جائے گا، پھر تو حج افراد ہو جائے گا. تو پہلے یہ نہیں کرنا، پہلے بس کیا کرنا ہے، جب پاکستان سے جا رہے ہو ابھی دن ہے حج کے اندر تو نیت کرو گے جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. جب عمرے کی احرام باندھو گے وہاں پہ جا کے جب پہنچ جاؤ گے عمرہ وغیرہ کر لو گے، جب حج کے دن آئیں گے تو وہاں سے پھر مکہ سے ہی آپ جو ہیں وہ نیت کر لیں گے، اس کی جو ہے حج کی نیت کر لیں گے. اس لیے ایک دفعہ نیت ہو جائے گی تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اچھا یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے، اب آگے چلتے ہیں. الاصل السادس الترجیح السری و ترجیح التزامی. ترجیح سری کیا ہوتی ہے اور ترجیح التزامی کیا ہوتی ہے، یہ آپ کی نئی بات ہوگی. فقہ کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ وہ چیزیں جو ہے نا اتنی اس طریقے سے ہمیں نہیں بتائی جاتی. تو ترجیح سری کیا ہوتی ہے، ترجیح التزامی کیا ہوتی ہے. جو اصحاب الترجیح ہم نے پڑھا تھا نا، اصحاب الترجیح فقہا جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی اقوال کو ترجیح دیتے ہیں. تو ترجیح سری کیا ہوتی ہے، کلیئر کٹ ترجیح کیا ہوتی ہے، اور التزامی کیا ہوتی ہے کہ جی
اس میں سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کلیئر کٹ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کہ کون سا کال کو کیا ہوگی ترجیح حاصل ہوگی. ترجیح من اصحاب ترجیح قد یکون سریا، کبھی کبھار وہ سری ہوتی ہے، وقت یکون التزام، کبھی التزامی ہوتی ہے. الفاظ کا سیدھی طرح نہیں بتایا جاتا. فحیث لم یوجد ترجیح سری ہو، تو کہتے ہیں کہ اگر ترجیح سری نہ پائی جائے تو عمل بترجیح التزامی، تو ترجیح التزامی کے اوپر عمل کیا جائے گا. وحیث وجود تصریح فهو مقدم التزام. ہاں لیکن اگر صراحتاً ترجیح پائی جائے گی تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو التزام کے اوپر ترجیح حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کلیئر کٹ کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ پڑھتے بھی رہے ہو، مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو بتایا جاتا ہے اصول فقہ وغیرہ کے اندر بھی، مختلف اس میں سے بھی کہ جناب اگر کسی جگہ کے اوپر صاف کہہ دیا گیا، دیکھو ہمارے عام بھی اس میں سے وہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو ہے نا وہ خاموش رہتا. مثال کے طور پہ میرے سامنے کسی نے اگر ایک کام کیا اور میں خاموش رہتا ہوں، تو ایک قسم کی کیا ہو سکتی ہے، اجازت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ جی میں خاموش ہوں اس کے اندر جو ہے. اور اگر میرے سامنے کیا ہو رہا ہے، کوئی وہی کام کوئی کرنے لگا اور میں اس کو کلیئر کٹ منع کر دیتا ہوں کہ جناب علی کیا ہے یہ جو ہے نا یہ نہیں کرنا، تو اب یہ کیا آ گیا، صراحتاً میں نے منع کر دیا نا. اب بھی وہ بندہ اگر کام کر لے تو کہ ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ ویسے ہی کہہ رہے ہوں مجھے جو ہے. میں کہوں گا کہ بھائی صراحتاً میں نے تمہیں منع کیا ہے نا، صراحتاً جو منع کر دیا تو اب تمہارے پاس کیا دلیل رہ گئی ہے. تو اسی طرح ہی اگر کسی جگہ کے اوپر صراحتاً کوئی کال آ جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتی ہے، ترجیح حاصل ہوتی ہے التزامی کے مقابلے میں. تو کہتے ہیں دیکھو قد ذکرنا فیما سبق انه اختلفت اقوال اصحاب المذهب، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ جب جو ہے نا اختلافات اقوال و اصحاب المذہب، یا اصحاب مذہب کے اقوال مختلف پائے جاتے ہیں، اور اختلافات روایات عنہم، یا روایات مختلف قسم کی روایات آ رہی ہوتی ہیں ان کی طرف سے. فیوخذ منها ہمارا جو اصحاب الترجیح، تو کس کو دیا جائے گا، جس کو اصحاب الترجیح نے ترجیح دی ہوئی ہوگی. یہ بات یاد رکھو، اصحاب الترجیح جس کو کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اس قول کو ہم نے کیا کرنا ہے، لینا ہے. اپنی طرف سے نہیں ہوتا کہ جی آپ صرف ایک ہی وہ کر لیا. وہ ترجیح المروی عنہ علی قسمین، الصریح والالتزامی. اما الصریح فما کان بالفاظ ہی فی الترجیح قولہم. اچھا جی کہتے ہیں صریح کون کون سے ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کے اقوال ہوتے ہیں. دیکھو ذرا ہدایہ آپ کو سمجھ آئے گی. آپ وہ صحیح ہدایہ کھولنا نا، جب دیکھیں گے نا آپ تو دیکھیں گے وہ لکھا ہوا ہوگا، صاحب ہدایہ نے مسئلہ کو لکھا ہوا ہوگا اور کہیں گے امام یوسف کا قول نکل کیا یا امام محمد کا قول نکل کیا، اور کیا لکھتے ہیں، هو الصحیح. ٹھیک ہے، یا وهو الاصح، یا وبه یفتى، یہ بھی لکھا ہوتا ہے کسی کو فتویٰ دیا جائے گا. وعلیہ الفتویٰ، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. وهو المعتمد، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. واشباہ ذالک، اس طرح کی اور چیزیں جو ہیں. وسیاتی بیان مراتب هذه الفاظ في اصل آتی انشاءاللہ تعالی، اگلی اصل میں انشاءاللہ آئیں گے. ان میں بھی کیا ہوتا ہے، بعض کو بعض پر ترجیح حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، بعض کو بعض پر ترجیح حاصل ہوتی ہے کہ جی کسی نے اصل لکھا ہے، کسی نے اس کے خلاف کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وہ بھی یفتہ لکھا ہوا ہے. تو اب ان میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی، ترجیح کس کو دی جائے گی. بعض دفعہ ایک ہی مصنف نے کیا کیا ہوا تھا، دو جگہ پہ دو چیزیں اس طرح ذکر کی ہوتی ہیں، دو اقوال کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، اس کا مسئلہ پھر اس طرح مصنفین میں آپس میں اصحاب الترجیح کے اندر آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے. صریح ترجیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آگے آئے گی. ابھی جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صریح کو کیا ہوتی ہے، ترجیح حاصل ہوتی ہے التزامی کے اوپر. التزامی کیا ہوتا ہے، سنو ذرا، یہ بھی جو ہدایہ وغیرہ کے اندر پڑھا ہوگا تو اس میں اساتذہ بتاتے ہیں کہ جی اما ترجیح التزامی فلما انشا جی فما لم یکن بالفاظ سریہ، جو کہ الفاظ سریہ کے ساتھ نہیں ہوتے. وانما دل علیہ صنیع المؤلف یا بالمفتی، مصنف کا طریقہ کار جو ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے. المعروف بذلک صنیع وله اصول مختلفہ. ٹھیک ہے نا، اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ان کے نزدیک کون سا قول زیادہ جو ہے نا، یعنی کون سا قول راجح ہے، اس ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ مصنف مقدمہ جب لکھتا ہے نا، اس لیے میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جناب جب بھی کتاب پڑھا کرو نا تو کتاب کا شروع ضرور پڑھا کرو.
اس میں مصنف بہت سی اپنی جو ہے طریقہ کار کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ جناب میں یہ کام کرتا ہوں، میرا طریقہ کار کیا ہوگا اس کتاب کے اندر، میں نے یہ رموز اختیار کیے ہوئے ہوں گے، تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم عین کتاب جا کے شروع کرتے ہیں اسٹارٹ سے، اس میں سے آگے سے جا کے، اور مؤلف کا طریقہ کار ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جی السورۃ الاولی تقدیم القول الراجح، ایک ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مصنف کیا کرتے ہیں راجح قول کو پہلے ذکر کر دیتا ہے، فقط التزم بعض المؤلفین بانهم یذکرون القول الراجح عندهم قبل ذکر الاقوال المرجوحہ، تو بعض مصنفین کیا کرتے ہیں راجح قول کو مرجوح قول سے پہلے ذکر کر دیتے ہیں۔ فہذا هو داب قاضی، اچھا جی کہتے ہیں هذا داب قاضی رحمہ اللہ تعالی فی فتاواہ، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا هذا هو داب قاضی رحمہ اللہ، یہ کیا ہے، یہ طریقہ کار ہے کن کا، قاضی خان، علامہ قاضی خان کا آپ نام سنا ہوگا، علامہ قاضی خان، ٹھیک ہے نا، فتویٰ میں فتویٰ قاضی خان جو ہے نا، فتویٰ قاضی خان جو ہے یہ جو ہے اس میں سے یہ آ جائے گا، خانیہ بھی کہتے ہیں اس کو، فتاوی قاضی خان کو خانیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کتابوں کے جو اس میں سے، تو وہ اس میں سے کرتے ہیں۔ لأنه قال فی اول الفتاوی، انہوں نے پہلے اپنے کیا کہا ہے فتاوی میں کیا کہا ہے، وفیما کثرت فیہ الاقاویل من المتاخرین، کے متاخرین کے مختلف اگر اقوال آ رہے ہوں گے کثرت کے ساتھ، اختصرت علی قول او قولین، کہ میں ایک یا دو قولوں پہ اختصار کروں گا، وقدمت ما هو الازہر، تو مقدم کروں گا اس کو جو ظاہر ہوگا، وفتحت بما هو الاشہر، جو مشہور ہوگا اس کو ذکر کروں گا، اجابۃ للطالبین، طالبین کے جواب دیتے، وہ تحصیلا الراغبین، رغبت کرنے والوں کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے، کہ میں کتنے 115 قول لکھ دوں، تو بس میں کیا کروں گا 2-3 قول ذکر کروں گا، اور جو پہلے ذکر ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ یعنی راجع ہوگا۔ وکذالک صاحب ملتقى الابہر، ملتقى الابہر جو ہے نا کتاب ہے، التي التزام تقدیم القول المعتمد على غیر من الاقوال، انہوں نے بھی پہلے کیا، ويظهر من سنی صاحب البدایہ انه يفعل ذلك ايضا في الغالب، صاحب بدایہ سنائے والے جو ہے نا وہ بھی ایسا کرتے ہیں اکثر، ٹھیک ہے نا، یہ تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے فتویٰ دینا ہوتا ہے نا تو آپ نے مختلف اقوال لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیسے تلاش کرنا ہے کہ مفتہ بھی قول کو کیا وہ ہے، تو اگر قاضی خان کو دیکھ رہے ہو، ملتقى الابہر کو دیکھ رہے ہو، یا بدائع ثنائی کو دیکھ رہے ہو، تو ان میں جو پہلا قول ہوگا نا وہ کیا ہوگا، گویا کہ یہ راجع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ الصورۃ الثانیہ تاخیر دلیل قول الراجع، دوسری جو ہے نا یہ جو ہے راجع قول کی دلیل، جو دلیل ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں آ جاتی ہے۔ فإن الكتب التي التزمت ذکر دلائل کالہدایہ، کہ وہ کتابیں جن میں کیا کیا ہے، جنہوں نے التزام کیا دلائل کے ذکر کالہدایہ، مبسوط وغیرہ وغیرہما، فإن عادتهم المعروف انهم يذكرون دلیل القول الراجع في الاخیر، یہ راجع قول کی دلیل سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں، ويجيبون عن دلائل اقوال اخر، عن دلائل اقوال اخر، یہ باقی جو اخر جو دوسرے جو اقوال ہوتے ہیں ان کے دلائل سے، دلائل اقوال اخر، ان کی یہ جواب دے دیتے ہیں اس دلیل کے اندر ہی۔ الدلیل مذکور اخیرا يدل على رجحان مدلول عند المؤلف، تو جس کی دلیل سب سے آخر میں ذکر کی گئی ہوتی ہے وہ مؤلف کے نزدیک کیا ہوتی ہے، وہ قول راجع ہوتا ہے۔ ہدایہ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، ہدایہ میں ہے نا ایک قول کی دلیل ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور جس قول کی دلیل سب سے آخر میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے، صاحب ہدایہ کے نزدیک راجع ہوتا ہے، اچھا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے، سب کا جواب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کا جواب آ جاتا ہے۔ ہم جو پڑھتے تھے تب ہمیں استاد جی نے جتنے یہ بات بتائی تھی کہ دیکھنا صاحب ہدایت کا طرز کیا ہے، صاحب ہدایت کا طرز کیا ہے کہ وہ یہ کام کریں گے، اس لیے میں بار بار یہ ہر جگہ پہ کہتا رہتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں بار فقہ، اصول فقہ ماہر مفتی کو پڑھانی چاہیے، ہر بندے کو نہیں پڑھانی چاہیے۔ بعض سازہ کیا کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جناب صاحب ہدایت کا طرز کیا ہے، یا ہوا صحیح کسے کہتے ہیں، وہ علیہ الاعتماد کسے کہتے ہیں، وہ راجع کسے کہتے ہیں، وہ تو کیا کریں گے، وہ کہیں گے بس یہی صحیح بات ہے، چلو جی آگے نکل جاؤ، صحیح بات ہے۔ اب صحیح بات ہے یہ کیا مصنف کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں ادھر جو ہے، علیہ الاعتماد آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی ہدایہ جو ہے، مجھے پتہ ہے نا کہ کیسے وہ پڑھائی جاتی ہے، جس طرح ہر جگہ کے اوپر جو ہے اب پڑھ جاتے ہیں جی، 4 کتابیں جو ہے نا وہ 4 ہدایہ اول، ہدایہ ثانی، ہدایہ ثالث، ہدایہ رابع، لیکن مصنف کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہنا کیسے چاہتے ہیں۔
مفتی البابا صاحب کی کتاب ہے آپ ہدایت کیسے پڑھیں، آپ ہدایت کیسے پڑھیں، تو وہ بھی جو ہے نا وہ کتاب بھی دیکھنے کی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ان کا طرز تھوڑا سا اور زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وہ منطقی انداز کو بتاتے ہیں۔ اب ہدایت کے اندر بھی آپ دیکھو گے نا، تو ہدایت کے اندر بھی کیا چل رہا ہوتا ہے، یہ خیال جیسے وہ صغرا کبرا قائم کرتے ہیں، اچھا ہدایت کے اندر پھر نتیجہ بھی اخذ کرتے ہیں ہم، بعد دفعہ صغرا ذکر کر دیتے ہیں، بعد دفعہ کبرا ذکر کیا ہوا ہوتا ہے، نتیجہ نکالا ہوا ہوتا ہے، تو دونوں اس میں سے منطق اس کے اندر سے استعمال ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر وہ دلیل دے کے صغرا کبرا کے ذریعے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہدایات کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں بڑی۔ التزامی کا مطلب بھائی یہ نہیں ہے، التزامی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پہ تو اپنا طریقہ کار بتا دیا، ہر جگہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ جناب یہ جو میں دلیل دے رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ راجے ہے۔ شریع میں تو کلیئر کٹ ہر مسئلے کے بارے میں کیا کہہ دیں گے، وہ صحیح وعلیہ الاعتماد هو الاصح، ٹھیک ہے نا۔ التزامی کا مطلب کیا ہے کہ ان نے بس ایک دفعہ یہ ذکر کر دیا تھا کہ میرا طریقہ کار یہ ہوگا، اور جو ہے نا اب جس کو مصنف کا طریقہ کار کا پتہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مصنف کے نزدیک راجے کون سے، یہ مطلب ہے التزام کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک کیا ہوگا، جیسے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی استاد جی ہم جو ہے آپ سے کوئی کام جو ہے نا اگر پوچھنا ہو تو کیسے کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ جناب دیکھو پورے سال کے لیے میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دیتا ہوں کہ جس کام پہ میں خاموش رہ جاؤں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے آپ کو ایک طریقہ کار بتا دی ہے، آپ نے کوئی مجھ سے بات پوچھی، میں اس پہ کیا رہا، خاموش رہا، تو اب وہ التزامی طور پہ آپ کو کیا پتہ چل گیا کہ جناب سجنی نے بتایا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا نا آپ کو، اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا، ہاں اگر میں آپ کو کلیئر کٹ کہہ دیتا ہوں کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، نہیں کرنا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ استاد جی آپ نے کہا تھا اس وقت، جو ہے میں کہوں گا میں نے صراحتاً آپ کو منع کر دیا ہے کسی کام سے جو ہے۔ تو یہ ہوتا ہے التزام کا مطلب ہے کہ کسی نے اس چیز کو لازم پکڑا ہوتا ہے، ایک طریقہ کار کو لازم پکڑا ہوا تھا، تو مصنف نے وہ طریقہ کار جو تھا اس کو کہتے ہیں تصریح التزامی۔ اچھا جی، آپ کہتے ہیں جی الصورۃ الثالثہ تیسرا طریقہ کار بھی ہوتا ہے، یہ بڑی اہم باتیں، اچھا لیکن آپ علامہ شامی کو دعائیں دو کہ علامہ شامی نے کیا کر جاتے ہیں، وہ مفتابی اقوال جو ہوتے ہیں نا، ان ساری اقوال اس کو بنیاد کے اوپر علامہ شامی کیا کر جاتے ہیں، شامی کے اندر ہمارے لیے پکی پکائی جو ہے نا روٹی چلے گئے ہیں، بنا کے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، چیزوں کو جمع کر کر کے مختلف کتابوں سے انہوں نے ہمیں جو ہے نا پکی پکائی روٹی دے دی، ہم شامی کو دیکھتے ہوئے کیا کر لیتے ہیں، روٹی اٹھاتے ہیں کھا جاتے ہیں، بس فتویٰ لکھ دیا جناب، ورنہ ہمیں بھی کیا کرنا پڑتا، اور بعض جگہوں پہ کرنا پڑ جاتا ہے، دیکھنا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ علامہ شامی نے اصحاب الترجیح کی جو ترجیحات تھیں ان کے اوپر انہوں نے اس کو جمع کر لیا تھا۔ الصورۃ الثالثہ ذکر الدلیل القول الراجح، بعض مصنفین صرف راجح قول کی دلیل ذکر کرتے ہیں، باقی اقوال کی دلیل ہی ذکر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، راجح قول کی کیا کریں گے، دلیل ذکر کریں گے، باقی اقوال کی دلیل ہی ذکر نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ هذا اذا ذکر دلیل قول واحد فقط، اگر صرف ایک ہی دلیل ذکر کی گئی ہے تو بس وہ اہمل دلیل آخر، باقی دلیل کا کر دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، فراج و ذکر دلیل، جس کی دلیل ذکر کی ہوگی تو اس قول کو ترجیح حاصل ہوگی۔ الصورۃ الرابعہ الرد علی الاقوال الاخر، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے دوسرے اقوال کا رد کیا ہوا ہوتا ہے، وہذا اذا ذکر اچھا جی فقی اقوال ما دلائل، یہ اس وقت ہے کہ جب فقی دلائل کے ساتھ ذکر بات کرتا ہے، ثم رد دلائل بعض الاقوال، بعض اقوال کے دلائل کا رد کرتا ہے، ولم یرد علی دلیل بعض، اور بعض لوگ دلیل کو رد نہیں کرتا ہے، چپ کر جاتا ہے اس کے بارے میں، فذلک ترجیح التزامی لقول لم یرد علی دلیل، جس کی قول رد نہیں کیا وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک کیا ہوگا، راجح ہوگا۔ الصورۃ الخامسہ ان یکون القول المذکور فی المتون المعتبرہ، اچھا یہ بھی التزامی آ گئی کہ جناب بعض دفعہ متون معتبرہ کے اندر کیا ہوتے ہیں،
کال ذکر کیا ہوا ہوتا ہے. متون معتبرہ جو ہے، متون کیا ہوتے ہیں؟ فقہ کے متون ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھنا. 4 جو ہے نا متون اربع کا ذکر ملے گا، بعض جگہوں پہ متون خمسہ کا بھی ذکر ملتا ہے، جو بہت اہم ہیں. متون متن جو ہوتے ہیں، متن ہوتی ہے شرح کی جاتی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں متون میں ذکر کی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کیا ہوتی ہے؟ ترجیح حاصل ہوتی ہے باقیوں کے مقابلے میں اس کی شروحات کے اوپر. فَإِن ذَكَرَهَا فِي تِلْكَ الْمُتُونِ يَكْفِي مُجَادِلَةَ ذَاتِ أَنَّهُ هُوَ الراجح فِي الْمَذْهَبِ. اگر وہ متون معتبرہ میں ان کو ذکر کیا گیا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مذہب کے اندر راجح قول کی دلیل ہے یہ کہ وَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهَا صَرَاحَةٌ بِتَرْجِيحِهِ، اگرچہ صراحتاً ذکر نہ بھی کیا ہو کہ اس کو قول کو ترجیح حاصل ہے. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتُونَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِبَيَانِ الراجح من المذهب، اس لیے کہ متون جو تھے وہ کس لیے کیے گئے ہیں؟ تاکہ راجح مذہب جو ہے نا بیان کیا جائے. والمتون معتبرہ، متون معتبرہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ اچھا یہ بھی اپنے پاس پلے باندھ لو. کیا ہوتا ہے؟ ہی البدایہ، ہدایہ کے جو متن ہے اس کا نام کیا ہے؟ بدایہ نا. ٹھیک ہے ایسے ہی. وہ مختصر قدوری، مختصر قدوری جو ہے. والمختار، ٹھیک ہے نا، مختار بھی متن ہے اصل میں، مختار. ٹھیک ہے نا. والنکایا والوکایا، وکایا جو شر الوکایا جس کی وہ کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. والکنس والملتقا کما ذکر اللہ فی شرح کوئی، اس میں جیسے کہ اس میں ذکر کیا. تو یہ متون جو ہے نا، بعض دفعہ ان متون کے اندر کوئی بات ذکر ہوتی ہے تو اس کو کیا ہوگا؟ وہ راجح ہوگا. یہ لیکن یہ التزامی ہے. اچھا اگر صراحتاً کسی نے کہہ دیا کسی قول کے اوپر کہ جی فلاں قول کو ترجیح حاصل ہے یا ہوا اصح ہوا صحیح، تو پھر اس کو ترجیح حاصل ہوگی التزامی کے اوپر. وذکر علامہ قاسم رحمۃ تعالیٰ، علامہ قاسم بن قتل بغا جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی مشہور حنفی وہ ہیں. اچھا یہ علامہ قاسم بن قتل بغا جو ہے نا، تو یہ جو ہے نا ما فی المتون مصحح تصحیحا التزامیہ، ان سے یہ بات آتی ہے کہ جو متون میں بات آتی ہے اس کی کیا تصحیح کی گئی ہے، تصحیح التزامیہ. بس چاہیے کہتے ہیں ذکر مثلہ عن عدۃ من المشائخ، اس طرح بہت سے مشائخ سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے. کما ذکر انہوں نے صحیح تصحیح صحیح مقدم التزامی، جیسا کہ یہ بات آتی ہے کہ تصحیح صریح کو ترجیح حاصل ہوتی ہے التزامی پر. فلو صح المشائخ من اصحاب ترجیح قول مخالف لما فی المتون فانه الراجح. تو اگر متون کے خلاف اگر جو تھے اصحاب نے کیا دیا ہوتا کسی اور قول کو ترجیح دی ہوئی تھی، تو پھر متون کو نہ دیکھنا کہیں استاد جی قدوری میں یہ لکھا ہوا تھا، ہم تو قدوری میں یہ پڑھتے رہے ہیں تو آپ یہ بتا رہے ہیں. وہ بھائی قدوری کے خلاف جب اگر کیا آ گیا کہ صراحتاً کسی نے وہ آ گئی ہے، تصحیح ہو چکی ہے، تو پھر اسی کو ترجیح حاصل ہوگی. فتویٰ آپ اسی پہ دیں گے، قدوری کو دیکھ کے آپ فتویٰ نہیں دیں گے. پھر وہ مثال ما ذکر فی المتون ان النکاح بغیر ولی ینعقد من غیر کفر. یہ بڑا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ آ گیا. اچھا یہ آج تک آپ پڑھتے آئے ہوگے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے ابھی بھی. انڈیا کے علماء وغیرہ نے اس کے اوپر وہ کیا ہے کچھ، ابھی بھی اس میں وہ کرتے ہیں. پچھلے سال میں نے بتایا تھا تو وہ طلبہ. اب یہ مسئلہ جو میں بتاؤں گا نا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ جناب متون میں یہ بات آتی ہے کہ نکاح بغیر ولی کی ینعقد فی غیر کفر. متون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر ایک لڑکی کر لیتی ہے، ایک لڑکی اگر نکاح کر لیتی ہے خود ہی ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفر میں بھی، تو کہتے ہیں امام صاحب کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی اگر اس نے مہر کی اس میں کیا تھا لیکن نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. صاحبین کہتے ہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوگا. صاحبین اس کے قول کے ہوتے کہ نکاح ہی نہیں ہوتا غیر کفر کے اندر. ٹھیک ہے نا. باقی تو وہ مسئلہ تو آپ حدیثوں میں پڑھتے آئے ہو کہ جی کیا عورت کا قول معتبر ہوگا نکاح کے اندر یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. عورت کی عبارت، ٹھیک ہے، عبارت النساء، ٹھیک ہے نا. تو عبارات النساء حل ہی معتبرۃ فی النکاح ام لا، یہ جو ہے نا یہ حدیث تو بھری پڑی ہیں. اتنا اس میں بحثیں ہوتی ہیں حدیث کے اندر، بڑی بحثیں کرتے ہیں جی. وہ حضرت عائشہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، عائشہ نے اپنی کیا کر دیا تھا، بھانجی کا بھتیجی کا نکاح کروا دیا تھا. اور یہ جو تھا سارا وہ سارے اس میں اختلاف جو آتا ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ہدایہ وغیرہ کے ہر جگہ پہ آپ یہ پڑھتے ہو کہ امام صاحب کہتے ہیں لڑکی اگر کیا کرے گی غیر کفر میں نکاح کرے گی تو بھی کیا ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. الا ان الولی لہو حق الاعتراض ہے، اور ولی کو کیا ہوگا، اعتراض کا حق ہوگا. لیکن رجح المشائخ اور حسن بن زیاد تعالی انه لا يحسن، لیکن جناب مشائخ نے حسن بن زیاد جو امام صاحب سے روایت کرتے ہیں، حسن بن زیاد کی قول کو ترجیح دی ہے کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا.
نہیں سمجھ آئی بات کی، سنو آپ ذرا بات کو. ہم بھی یہی سمجھتے رہے تھے جب تک ہم کیا نہیں پہنچے تھے، فتوے میں نہیں پہنچے تھے. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ جناب علی لڑکی کیا کرتی ہے، اگر لڑکی جو ہے نا وہ چھپ کے نکاح کر لیتی ہے تو بس امام صاحب نے کہہ دیا ہو گیا نکاح، ولی اجازت دے نہ دے، کف ہے غیر کف ہے جو مرضی ہے، عورت کا نکاح ہو گیا، بس عورت آزاد ہے، ہر طرح سے کر سکتی ہے. اساتذہ سے بھی ہم یہی سنتے آئے تھے. مزے کی بات یہ تھی، پھر جا کے فتوے میں جا کے پتہ چلا کہ وہ بھائی ایسا نہیں ہوتا. تو سنو، ظاہر و روایہ میں تو اس طرح وہ آ جاتا ہے، لیکن حسن بن زیاد جو ہے نا، حسن بن زیاد جو ہے، یہ امام نے بتایا تھا امام صاحب کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں امام صاحب کی رائے یہ تھی کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. اسی کو کیا کیا گیا، اسی قول کو کیا کیا گیا ہے، ترجیح دی گئی ہے. ایک قول یہ آ گیا کہ نکاح ہو جائے گا، ایک قول یہ ہے کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا اگر غیر کف میں کیا گیا. تو اب یہ جو لڑکیاں ماں باپ کے بتائے، اچھا ماں باپ نہیں، باپ کے بتائے بغیر یوں کہہ لو، ٹھیک ہے نا، باپ، کیونکہ ماں کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا، یہ تو ولی کی وہ ہوتی ہے. تو ولی کیا ہے، وہ باپ ہوتا ہے، بھائی وغیرہ یہ چچا ہو جائے گا بعد میں. اسبات کی ترتیب ہوتی ہے، وہ اپنے سراجی وغیرہ میں پڑھا ہوگا. تو باپ سے پوچھے بغیر کیا کر لیتی ہیں، نکاح کر لیتی ہیں. باپ سے پوچھا ہی نہیں اور جا کے جی نکاح کر لیا لڑکوں سے مل کے. آج کل کیونکہ دوستیں شوستیاں بڑی بنی ہوئی ہوتی ہیں سارے کے سارے جو ہیں، یہ بھی ایک شیطان نے ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہوتی ہے کہ جناب ہم جو ویسے گپیں لگاتے رہتے ہیں ایسے جو ہے، تو اس سے بہتر کیا کہ کیا کر لیتے ہیں ہم جو آپس میں نکاح کر لیتے ہیں. اور بعض مولوی صاحبان سے وہ کرتے ہیں، تو مولوی صاحبان کیا کرتے ہیں آج کل، یہ جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب ایسا کر لو، کہ گناہ سے تو بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ نکاح کر لو. وہ بھائی نکاح تو کر لو، لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا لڑکا لڑکی کا کف بنتا ہے یا نہیں بنتا. کف میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں آج کل کے حساب سے، جو ہم عام پاکستانی معاشرے کے نا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باہر کی دنیا میں تو 5ویں چیز بھی آ جاتی ہے کہ وہ مذہب کی جو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بھی بعض دفعہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں یا اس میں سے مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر اس میں بھی ایک اور چیز ہوتی ہے. تو 4 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں آپ کو. نمبر 1، دینداری میں کون اونچا ہے، لڑکی اونچی ہے یا لڑکا اونچا ہے دینداری میں. مثال کے طور پہ لڑکی جو تھی، لڑکی جو ہے وہ جمعہ خان ہے اور لڑکا جو ہے نا وہ عیدو خان ہے. کیا مطلب جمعہ خان اور عیدو خان کا، کہ لڑکی کیا کرتی ہے، جمعہ نماز پڑھ لیتی ہے، یعنی کسی ہفتے میں ایک دفعہ کبھی کوئی نماز پڑھ لیتی ہے. اور لڑکا کیا ہے، عید پہ جا کے کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. یا یوں کہہ لو کہ لڑکی کیا ہے، روزانہ کوئی 1-2 نمازیں پڑھ لیتی ہے، لڑکا جمعے کی نماز پڑھتا ہے بس جو ہے. یا لڑکی کیا ہے، روزے رکھتی ہے، لڑکا جو ہے وہ کبھی کبھار رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا، دینداری کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو اب ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے لڑکی اونچی ہے کس کے مقابلے میں، لڑکے کے مقابلے میں. تو لڑکا کیا نہیں بن رہا، کف نہیں ہے لڑکی کے حساب سے دینداری کے اعتبار سے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک چیز ہوتی ہے دینداری ہوتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ دینداری کے حوالے سے کہ لڑکی اگر. دوسری چیز ہوتی ہے مالداری کے حساب سے. مالداری کا کیا مطلب ہے، مالداری کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی اگر کروڑ پتی ہے تو لڑکا بھی کروڑ پتی ہے. مطلب یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ایسے خاندان سے ہے کہ جس کا باپ جو ہے نا وہ اچھا کما لیتا ہے، مطلب گزارا لائق اس کا چل رہا تھا، اس کا نان نفقہ سالانہ اس کا خرچہ وغیرہ 20 مہینے کا خرچہ اس کا چل جاتا ہے اور سب کچھ. اور لڑکا کیا نہیں ہے، لڑکا کما ہی نہیں سکتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں موجود، وہ اتنا بھی نہیں کما سکتا کہ جس میں کیا کر سکے، بیوی کو سال کے 3 جوڑے رہائش اور کیا 2 ٹائم کا کھانا دے سکے. تو ابھی جو ہے مثال کے طور پہ ابھی کچھ نہیں وہ کر رہا. اور لڑکی جو تھی، تو یہ ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے لڑکا مالداری کے اعتبار سے کیا نہیں ہے، کف نہیں ہے، لڑکی کا کف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کماتا نہیں ہے، اس وقت نہیں کما رہا. مثال کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس بہت سے، یہ آج کل کیونکہ یہ یونیورسٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ اڈے ہیں نا، یہ ساری اس قسم گند بلا کے جو ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، لڑکیاں اس طرح جو ہے، لڑکے لڑکیاں جو ہے نکاح کیے ہوئے ہوتے ہیں جی. وہ چھپ کے جی کہتے ہیں چلو جی 2 بندوں کے سامنے بس کہہ دو نکاح ہو جائے گا. حالانکہ جی جناب علی آپ کماتے 1 روپیہ نہیں ہے، آپ کے گویا نہیں ہے، باپ کے خرچے کے اوپر آپ چل رہے ہوتے ہیں. نکاح جو ہے وہ آپ دوڑے دوڑے کر رہے ہیں کہ جناب نکاح کر لیں.
تو یہ آگے مالداری کے اعتبار سے آ گیا ہے، دینداری آ گئی، مالداری آ گئی ہے۔ تیسری چیز آ گئی پیشہ کیا ہے، لڑکے کا پیشہ کیا ہے اور لڑکی کے باپ کا پیشہ کیا ہے۔ لڑکے کا پیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے کا باپ اپنے لیے اس کو آر سمجھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب یاری لڑکی کا باپ ڈاکٹر ہے تو لڑکا اگر ٹیچر ہے تو کہیں گے کہ جناب یہ نہیں، وہ آر نہیں ہوتی ہے۔ ایسا پیشہ اختیار کرتا ہے کہ جس میں لڑکی کے باپ کو کیا سمجھے، اس کو آر آئے کہ جناب کہ یہ میری بیٹی نے کیسی جگہ پہ نکاح کر لی ہے، لوگ باتیں کریں گے میرے اوپر جو ہے، تو میری اس میں سے، تو یہ کیا ہے، پیشے کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے استاد جی کیا دینداری میں کہاں سے وہ آ گئی بات؟ اور نہیں بھائی، یہ اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر باپ خود رشتہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مثال کے طور پہ لڑکا نائی کا کام کرتا ہے لیکن اچھا ہے، دیندار ہے، باپ نے دے دیا، رشتہ دے دیا تو ٹھیک ہے، وہ دے سکتا ہے۔ لیکن جب کف کی بات آئے گی تو اس وقت کیا کیا جائے گا، اعتبار کیا جائے گا۔ وہاں پہ خالی دینداری نہیں چلتی ہے کف کے اندر، کیونکہ کیا ہے، باپ کے لیے کیا ہے، وہ معاشرے کے اندر اس کے لیے ایک آر کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں۔ باپ اگر خود کیا کرتا ہے، باپ اگر خود دینا چاہے، اور ہم خود بھی کہتے ہیں کہ جناب لڑکے کی دینداری کو دیکھو، باقی چیزوں کو نہ دیکھو، جب چیزیں تم وہ کرتے ہو، لیکن جب لڑکی خود کیا کر رہی ہے، جا کے یہ کام کر رہی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا، جب دیکھنا پڑے گا کہ اس باپ کی بھی کیا ہے، اس کی بھی کوئی عزت کا معاملہ ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو تیسرا چیز آ گئی پیشہ آ گیا، چوتھی چیز آ گئی حسب نسب آ گئی۔ مثال کے طور پہ لڑکی سیدہ ہے یا قریشی ہے، سیدہ ہے یا قریشی ہے، اور لڑکا غیر سید ہے، لڑکا غیر سید ہے، لڑکی نے خود نکاح کر لیا کسی کے ساتھ جا کے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوگا، یہ حسب نسب کے اندر کیا برابری نہیں ہے۔ سید اور قریشی یاد رکھو، ان کو ترجیح حاصل ہے، باقی کسی کو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ مغل، پٹھان، جی، بٹ، جٹ، اور کیا آگے آرائیں، اوان، اوان تو چلو تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے کہ اوان کی وہ سید اس میں سے جا کے، لیکن یہ سب کے سب برابر ہیں۔ اچھا، سب کے سب برابر ہیں، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، فلان فلان، یہ جتنے بھی ہیں یہ کوئی اونچے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں او ہم تو کیا ہیں، ہم تو چودھری ہیں، ہم تو جٹ ہیں، اور دوسرے جو ہیں نا یہ ارائی ہیں۔ یہ شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے، بس سید اور قریشی جو ہیں یہ یاد رکھو، یہ کیا ہیں، ان کو ترجیح حاصل ہے حسب نسب کے اندر۔ باقی مثال کے طور پہ لڑکی جو تھی وہ ارائی تھی، اس نے جا کے شادی کر لی بٹوں کے اندر جا کے کہیں پہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب حسب نسب میں کیا ہو گیا ہے کہ اس میں سے غیر کف نے یہ کف ہے، سب باقی سب برابر ہیں۔ ہاں، ایک سیدہ لڑکی کیا کر لیتی ہے، ایک قریشی لڑکی تھی، وہ غیر سید قریشی لڑکے سے جو ہے نا کیا کر لیتی ہے، کوئی نکاح کر لیتی ہے چھپ کے، تو ہم کہیں غیر کف ہوا ہے۔ ہاں، لیکن اگر سیدہ لڑکی کیا کر لیتی ہے، کسی عالم سے شادی کر لیتی ہے چھپ کے، تو کیا ہوگا، وہ کف ہے۔ عالم جو ہے وہ سیدہ لڑکی کا کف ہے، عالم جو ہوتا ہے وہ اس کا کف ہوتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو عالم کو جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ کف شمار کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث سے جو ہے نا وہ ثابت ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ فرمایا کہ جی یہ کیا ہیں، یہ جو ہے نا میری آل میں سے جو ہے نا، تو علماء کو جو ہے نا ایک وہ کیا گیا، علم والوں کو جو ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس میں سے آ جائیں گے۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ اب مسئلہ کیا نکلے گا، تو امام صاحب کا جو ایک کال ہے کہ جناب غیر کف میں نکاح کرے گی تو ہو جائے گا، دوسرا کال یہ کنڈیشنز جو ہے نا یہ ساری کی ساری، وہ بات صحیح نہیں ہے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بات ٹھیک ہے، امام صاحب کی طرف نسبت ٹھیک ہے اس کال کی بھی، لیکن مفتہ بھی کال فتویٰ آپ اس کال پہ دیں گے کہ اگر لڑکی نے غیر کف میں نکاح کیا ہے تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، نکاح توڑوائے گا نہیں، اعتراض کا حق نہیں ہے اس کو، نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ابھی آپ پاکستان کے اندر جو یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو یہ آج کل انہوں نے ایک حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں ہمارے طلباء نے، تو دیکھیں گے کہ جناب یہ جو نکاح کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں،
اکثریت نکاح ہوتے ہی نہیں ہے، کیونکہ لڑکیاں عمومی طور پہ لڑکوں سے کیا ہوتی ہیں، کف کے اندر اونچی ہوتی ہیں، اور کسی چیز میں نہ ہو، دینداری میں ضرور اونچی ہوتی ہیں۔ لڑکے زیادہ تر تو کیا ہوتے ہیں، جمعہ خان اور عیدو خان ہوتے ہیں، لڑکیاں پھر کوئی نہ کوئی کیا کرتی ہیں، نمازیں شمازیں پڑھ لیتی ہیں۔ تو وہ نکاح ہوتے ہی نہیں ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں فقہ میں جو آپ پڑھتے آئے ہو نا کہ امام صاحب کہتے ہیں جی نکاح ہو جاتا ہے، دیکھو بھائی ولی خود کرانا چاہے وہ تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا، ولی اگر خود نکاح کروانا چاہتا ہے، لڑکی کا ولی خود راضی ہے، لڑکی سیدہ ہے اور لڑکا کیا ہے، مثال کے طور پہ کچھ بھی ہوا ہے اس میں سے، اور اس کا کیا کر دیتے ہیں، وہ نکاح کروا دیتے ہیں، تو وہ کروا سکتا ہے ولی جو ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ اور پاکستان سے باہر کیا ہوگا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ لڑکی کا باپ اور دادا کیا مسلمان تھے یا نہیں تھے، اور لڑکے کا دادا اور باپ کیا تھے۔ اگر لڑکی کا باپ اور دادا مسلمان تھے اور لڑکے کا باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان نہیں تھا، تو لڑکا کیا نہیں ہے، کف نہیں ہے، دادے تک کیا دیکھا جائے گا، مسلمانی کا اعتبار بھی کیا جائے گا دادے تک، باہر کے ملکوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں کیا بتا رہا ہوں، ولی اپنی مرضی سے جو مرضی کرنا چاہے۔ دیکھو جیسے اب پاکستان میں یا باہر کی دنیا میں بہت زیادہ یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں لوگ، سیدہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے نکاح نہیں ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ وہ باپ کہتا ہے کہ لڑکا مجھے سید نہیں مل رہا، اس لیے میں نکاح نہیں کر رہا۔ بھائی یہ ظلم ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کیجئے بچی کا، کوئی اچھا دیندار بندہ مل جاتا ہے اگرچہ وہ سید نہ ہو، نکاح کریں آپ کو تو اختیار ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، کس نے کہا نکاح نہیں ہوتا؟ نکاح تو ہو جاتا ہے۔ باپ اگر کیا کر دیتا ہے، غیر سید میں بھی نکاح کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، سید لڑکے میں وہ کرنا ہے۔ اب وہ بیچاری سیدہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بیٹھے، تو اگر آپ کو اتنا ہی وہ ہے تو پھر آپ کیا کریں، آپ اپنے بچیوں کے لیے کیا کریں، کوئی عالم تلاش کر لیں، اس کو دے دیں، تو وہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ غیر کف بھی نہیں ہوگا، وہ تو کف ہوگا پھر، عالم کے اندر سے کر کے جو ہے وہ کف ہو جائے گا۔ تو یہ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو آپ پڑھتے آئے ہو، تو مفتہ بھی اقوال جو تھے وہ فتویٰ کو اس کو کال کر دیا جاتا ہے۔ اچھا انڈیا کے علماء جو ہے نا، انڈیا کے جو ہیں وہ بعض مفتی حضرات جو ہیں، پچھلے سال میں نے یہ بات بتائی تھی، تو پھر مجھے ایک ساتھی نے بھیجا تھا، وہ امریکہ سے ہی ساتھی، تو انہوں نے مجھے بھیجی تھی چیزیں وغیرہ کہ جی انہوں نے یہ کہا ہوا کہ نہیں ہو جاتا ہے، امام صاحب کے کال کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہ مفتی رشید صاحب کا بھی فتویٰ یہ ہے، باقی حضرات مفتقی صاحب کا بھی، سب حضرات کا یہی وہ ہے کہ جناب اس زمانے کے اندر حسن بن زیاد رحم اللہ تعالیٰ نے جو امام صاحب کا جو کال نقل کیا ہے، اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اس کو کیا ہوگی، ترجیح حاصل ہوگی کہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے دیکھو، باپ کہاں دوڑتا پھرے گا، آپ کہتے ہیں نا ولی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جا کے توڑوا دے، کیا کرے گا، عدالتوں میں بھاگے گا۔ باپ جو ہے، لڑکی کو پتا ہے کہ میرا باپ کیا نہیں کر سکتا ہے، یہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، یہ کہاں سے جائے گا اور کیا کرے گا، وکیل کرے گا، لاکھ روپیہ لگائے گا، فلاں کرے گا۔ وہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جا کے جی نکاح کو توڑوائے، اور وہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے نکاح ہوگا ہی نہیں، یہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ تاکہ جو ہے نا یہ اب ادھر وہ بھاگتا پھر عدالتوں کے اندر جائے، اور فلاں عدالتیں بھی پھر وہ کرتی کیا ہیں لڑکیوں کے اس میں سے۔ آج اس سے پتہ چل گیا کہ جو آج کل کی لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، اپنے آشناؤں کے ساتھ جو ہے چلی گئیں جی، جا کے نکاح کر لیے، فلاں کر لیے، تو وہ کیا نہیں ہوں گے، وہ نکاح ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ حاکم سے اجازت لے لی جائے تو تب نکاح ہو جائے گا، حاکم وقت کی طرف سے، یعنی کسی مجسٹریٹ جج وغیرہ کو اجازت دے دیتا ہے، تو پھر جب کیا ہو جاتا ہے، جب وہ ہوتے ہیں نا جس کال کے اندر کیا پایا جائے، اختلاف پایا جاتا ہے، تو اب پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے، ٹھیک ہے نا۔ حکم القاضی رافع للخلاف ہوتا ہے، حکم القاضی رافع للخلاف ہوتا ہے، تو قاضی نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہو تو اختلاف کیا ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ نافذ ہو جایا کرتا ہے۔
حکم القاضی رافع للخلاف، قاضی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کو اٹھا دیا کرتا ہے، تو وہ وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ پھر نکاح منعقد ہو جائے گا کورٹ میرج کے اندر نا، ٹھیک ہے نا؟ تو کورٹ میرج کے اندر جو ہے نا، کورٹ میرج میں تو اگر جج کیا کر لیتا ہے، جج اس کو کیا کر دیتا ہے؟ نافذ کر دیتا ہے نا فیصلے کو کورٹ میرج کے اندر، کورٹ میرج میں۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پہلے نکاح کر لیتے ہیں، پھر کورٹ اس کو انڈورس کرواتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے کیا کریں؟ کورٹ میں جا کے کیا کریں؟ دائر کریں کہ جناب ہم دونوں، لڑکی کہتی ہے کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں، میں اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ میرا کف نہیں ہے، تو قاضی اگر کیا کر دے گا؟ فیصلہ کر دے گا کہ ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں، تو اب کیا ہو جائے گا؟ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ قاضی کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ اب غیر کف میں بھی نکاح ہو جائے گا، قاضی کے فیصلے کی بنیاد پہ غیر کف میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ حکم القاضی رافع للخلاف ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کے مسئلے آئیں گے، جائیں ہم پڑھیں گے۔ قاضی بعض دفعہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اگرچہ وہ مالکیہ کے قول کے اوپر بھی فتویٰ دے دے گا نا، اگر کسی قول کے اوپر، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا قاضی کا۔ تو یہ اب گناہ میں مبتلا رہیں گے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے اب کیسے ہم اس کو وہ کریں؟ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دیں، کھلی چھوٹ دے دیں۔ باہر کے ملکوں میں تو نکاح جو انہوں نے بنایا ہوا ہے جی، نکاح مسیار وغیرہ کھلا، پاکستان میں تو کم ہے، یہ باقی جگہوں پہ بہت زیادہ ہے۔ عرب جو ہیں، عرب کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، عرب جاتے ہیں جناب، امریکہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا جاتے ہیں جناب انگلینڈ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو لڑکی آئی ہوئی ہوتی، کسی لڑکی بھی کہیں سے آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ کرتے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم نکاح کر لیتے ہیں آپس میں، کیونکہ ہمارا امریکہ میں ویسا گناہ سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن لڑکی کہتی ہے کہ جناب میں تم سے کوئی خرچہ نہیں لوں گی، لڑکا کہتا ہے جناب ہم دوسرے کو کوئی حقوق کے پابند نہیں ہوں گے، بس صرف اور صرف کیا ہوگا؟ بس میاں بیوی کے تعلق تک ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تعلق ہوگا، اور جب ہم واپس پڑھائی کر کے واپس چلے جائیں گے تو طلاق، ڈائیورس کر لیں گے۔ عرب علماء اس کے اوپر فتوی بھی دے دیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جناب، یہ نکاح مسیار جو ہے نا، یہ کر لو جو ہے۔ حالانکہ کیا ہے، یہ نکاح مسیار جائز نہیں ہے اس طرح، نکاح کا مقصد کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا، اب ان سے بات کرو، وہ کہتے ہیں جناب گناہ سے تو بچانا ہے نا ان بندوں کو، کیا کریں وہاں پہ وہ زنا کریں، تو اس لیے کیا کرو، چلو جی 4 سال وہ امریکہ میں پڑھائی کر رہے ہیں، تو لڑکا لڑکی جو ہے نا بس وہ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، باقی خرچہ چرچہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ جو ہے نا وہ خرچہ بھیج رہا ہے، لڑکے کا باپ اس کو خرچہ بھیج رہا ہے، اور ایک دوسرے سے کوئی باقی کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، نہ بچہ پیدا کرتے ہیں نہ کچھ اور، بس۔ اور 4 سال جب پڑھائی مکمل ہو جاتی ہے، ایک اپنے ملک گیا، دوسرا اپنے ملک گیا، بس جیسے کوئی تھا ہی نہیں، تو نکاح کے مقاصد کیا ہو جاتے ہیں؟ فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے، نکاح کے کچھ اپنے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے حاکم اگر نافذ کر دے گا تو پھر تو نافذ ہو گیا نا، وہ تو ہر طرح سے کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا، حاکم نے اگر فیصلہ کر دیا۔ تو اس لیے یہ احتیاط کیا کریں کہ جو ہے نا، یہ اس طرح لوگوں کو جو ہے نا وہ کر دینا کہ جناب علی چلو جی تم گناہ سے بچ جاؤ گے، لڑکا لڑکی گپیں لگا رہے ہیں، چلو جی ہم چھپ کے کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ان کو وہ کرنا چاہیے۔ پہلے دیکھو کف ہے کہ نہیں ہے، اگر کف ہے تو ٹھیک ہے، اگر کف نہیں ہے تو پھر نہیں ولی کی اجازت۔ اور یہ احناف تو آپ کو پتہ ہے اس میں بڑے بہت ہلکے ہیں، بہت مسئلہ بڑا ان کا نرم ہے احناف کے ہاں، باقی ائمہ کے نزدیک تو آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں، ان کے ہاں تو بڑا سخت مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں عورت کیا کر سکتی ہے، عورت کا تو لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے ولی کے بغیر جو ہے، چاہے کف میں کرے چاہے غیر کف میں کرے، جو مرضی کرے، وہ تو کہتے ہیں نکاح ہی نہیں ہے، لا نکاح الا بولی، نکاح ہی نہیں ہے، اور عورت اپنا نکاح کر ہی نہیں سکتی ہے، عورت کی اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عاقل بالغہ ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کف میں جا کے کرے، غیر کف میں کیا ہوگا؟ نہیں وہ کر سکتی۔ اب ایک عورت کہے کہ جی میرے ساتھ کیا ہو رہی ہے، میری مرضی وہ ہو رہی ہے، اس کو یہ کہا جائے گا کہ جناب تم جا کے کف میں کر لو، اگر باپ نکاح نہیں کرواتا تو کف ڈھونڈ کے وہاں پہ کر لو، تاکہ باپ کا بھی کیا نہ ہو، اس میں کوئی آر محسوس نہ ہو، تو خالی تمہاری اس کو تو نہیں دیکھا جائے گا۔
ہاں ولی کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے نکاح کروا سکتا ہے، وہ جو ہے وہ نکاح کروا دے، اگر غیر کف میں بھی کروا دے. بہت ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ ذرا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کا ذرا حسب نسب ذرا چیک کیجئے گا کہ وہ کہاں سے تھے. مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہے، ٹھیک ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب، کہ کیا ان کے آبا و اجداد کا پیشہ کیا چلا آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن تھے کتنے بڑے ایک وہ، تو اس میں سے اب ایسا آدمی ہو تو کیا ہوا ہے. مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھ کے بیٹے تھے. مولانا احمد علی لاہوری صاحب باپ مسلمان ہوا تھا، سکھ تھے پہلے باپ جو تھے ان کے. مولانا احمد علی لاہوری صاحب دادا سکھ تھا، دادا، باپ مسلمان ہوئے مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو کیا احمد علی لاہوری صاحب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے نماز کے اندر، آگے کھڑے تھے تو پیچھے سے شاہ جی آ گئے. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو جو تھے مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، پیچھے ہٹے جو تھے وہاں سے جو ہے نا، امامت کے لیے کھڑے، نماز کھڑی ہونے والی تھی، پیچھے کھڑے پیچھے ہو گئے اور کہا کہ شاہ جی آپ آگے ہوں گے. کیوں؟ ایک سکھ کے بیٹے کی یہ مثال نہیں ہے کہ ایک سید زادے کے جو ہے نا امام بنے، جو ہے نا ایک سید زادہ کا جو ہے نا، اور وہ بھی آپ جیسے سید زادہ جو ہے اتنا ایسا کمال. تو ایک سکھ کے بیٹے کی مثال تو یہ نہیں ہے، مجال نہیں ہے یہ. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے جیسے سکھ کے بیٹوں پہ ہزاروں سید زادے قربان کیے جا سکتے ہیں. تو تیرا کیا، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ تمہارا کیا مقام کیا ہے. محمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمہارا کیا مقام ہے، تمہارے جیسے سید، تمہارے اوپر تو کئی سید زادے قربان کیے جا سکتے ہیں. تقوی جو ہے وہ واقعی وہ تو ایک وہ ہے کہ تقوی تو ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن شریعت نے بعض جگہوں پہ کیا رکھا ہے، اس کا ایک کف کا جو ہے نا وہ ایک اعتبار رکھا ہے، تاکہ کسی کو کل کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب ایسے نہیں اٹھ کے کہ جی بس یہ فلاں ہم نے تو فلاں جگہ پڑھ لیا تھا جی، ہدایہ میں پڑھ لی تھے یہ مسئلہ. مجھے بھی جا کے اس میں پتہ چلا، تخصص میں جا کے یہ بات پتہ چلی تھی کہ نکاح ہوگا ہی نہیں. تخصص میں جا کے پتہ چلا تھا. اس سے پہلے ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ جناب لکھا ہوا نا امام صاحب کے نزدیک تو کیا ہو گیا، نکاح ہو گیا. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ احسن الفتاوی میں جو ہے نا اس کی وہ دی بھی ہوئی ہے، احسن الفتاوی، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر دلائل کے ذریعے سے جو ہے. ابھی بھی میں نے بتایا اس میں اختلاف تو ہے. انڈیا والے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گا اس میں سے. آپ سمجھ گئے جی؟ 7:10 ہو گئے، چلیں جی ٹھیک ہو گئے جی.